اور جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مولا کائنات کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے. تو کائنات کی ماں نے سوال کیا کہ بابا جان آج علی مرتضیٰ کا چہرہ آپ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر بولے کہ میں نے حضور کے لبوں سے سنا ہے، مصطفیٰ کریم نے زبان نبوت سے فرمایا ہے کہ جو علی کا ذکر کرے گا وہ خدا کی عبادت میں شامل ہوگا، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے. تو یقیناً یہ اصحاب ساری زندگی اسی گھر کی تعریف کرتے رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور حکومت میں ایک مرتبہ حضرت امام حسین تشریف لائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اندر کمرے کے اندر موجود تھے اور آپ کچھ دوستوں سے مشاورت کر رہے تھے. تو دروازہ بند تھا. دربان سے پوچھا کہ فاروق اعظم کہاں ہیں؟ تو کہا حضور اندر ہے. تو باہر حضرت عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو فاروق اعظم کے شہزادے تھے. تو حضرت امام حسین واپس تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو آپ نے دربان سے پوچھا کہ کون آئے تھے؟ تو دربان نے کہا کہ شہزادہ حسین تشریف لائے تھے. تو کہا کہ آپ نے کیوں نہیں انہیں بٹھایا اور کیوں نہیں مجھے اطلاع دی؟ تو کہا حضور آپ اپنے دوستوں سے مشاورت کر رہے تھے. تو حضرت فاروق اعظم کی کیفیت اور محبت دیکھیں کہ آپ ننگے پیر دوڑے اور شہزادے تک پہنچے اور انہیں کہا حضور واپسی تشریف لائیں. اور جب شہزادہ حسین واپسی تشریف لائے اپنے منبر پر بٹھایا اور آپ سامنے بیٹھ کر شہزادے کا دیدار کرنے لگے. تو اصحاب رسول دیکھ رہے تھے، آپ کے شہزادے بھی دیکھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد گفتگو کرنے کے بعد آپ نے کچھ تحفہ تحائف حضرت سیدنا امام حسین کی خدمت میں پیش کیے اور سب سے بڑھ کر زیادہ پیش کیے اور انہیں باہر چھوڑنے تک تشریف لے گئے. حالانکہ آپ وقت کے حکمران تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے مدینہ رسول کے، لیکن شہزادہ حسین کی محبت اور احترام اس قدر آپ نے کیا کہ باہر تک جب چھوڑ کر واپسی تشریف لائے تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ بابا آپ حاکم ہیں اور میں حاکم کا بیٹا ہوں، تو آپ نے میرا اتنا احترام اور خیال نہیں کیا جتنا امام حسین کا کیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ خبردار ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے کہ ان کے نانے جیسا آپ کا نانا نہیں ہے، ان کے باپ جیسا آپ کا باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسی آپ کی ماں نہیں ہے. ان کا نانا سید الانبیاء ہے، ان کا باپ سید الاولیاء ہے اور ان کی ماں سید النساء والعالمین ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر محبت اور احترام کرتے تھے اس گھرانہ بطول کا. اور یقیناً آج کی جو تقریب ہے وہ حضرت سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت انس کہتے کہ میں ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا اور جبریل آئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا. آپ کے پاس بیٹھے رہے اور کچھ دیر گفتگو کرتے رہے اور جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ کی شان پر قربان ہو جائیں، یہ کون تھا آنے والا؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا۔ تو پھر پوچھا کہ آقا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس مدینے کے تاجدار فرمانے لگے کہ سب سے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، اور دوسرا یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ملکہ ہے جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو محل ہے جنت الفردوس کے اندر، اس محل کے اندر خالق کائنات نے فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات سے کر دیا ہے، اور نکاح پڑھانے والے اسرافیل تھے، اور اس نکاح کے گواہ جبریل اور میکائیل تھے، اور والی کون تھے؟ مولا کائنات تھے، اور فاطمہ الزہرا کے شوہر کون تھے؟ علی و مرتضیٰ تھے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ شہزادی کے جس کا نکاح بھی میرے مصطفیٰ نے خود پڑھایا تھا، اور آپ کی عمر پاک 15 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور مولا کائنات کی عمر مبارک 21 سال کی تھی جب آپ کے ساتھ عقد ہوا تھا، اور خالق کائنات نے اس عقد کے موقع پر فرشتوں کو حکم دیا تھا، اے میرے ملائک آج آسمانوں پر قطار باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور حوروں کو حکم دیا تھا کہ آج نغمہ سراہا اور مدح سراہی کرو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور پھر میرا ایک سوال ہے کہ حضرت مولا کائنات، بہت بڑا ایک سوال ہے کہ آپ کعبے کے اندر کیوں تشریف لائے؟ کئی مرتبہ بہت سارے علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے یہ پوچھا، کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کی کہ مولا کائنات کعبے کے اندر کیوں تشریف لائے؟ تو جب مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا کا جب عقد ہو گیا تھا تو یہ میرا مسئلہ جو تھا یہ حل ہو گیا تھا، اور مسئلہ اس طرح حل ہوا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا کے گھر کا بیٹا ہو اور مصطفیٰ کے گھر کی بیٹی ہو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر اس گھرانے کا احسان ہے، اگر یہ گھرانہ کربلا کے اندر جا کر اپنے 72 تنوں کو قربان نہ کرتا، آج اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی گھرانے کی برکت ہے کہ اسی گھرانے نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر بھی آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا تھا کہ مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اس گھرانے کا تعظیم کا حکم دیا۔ یہ کوئی حدیث رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری آل کا احترام کرے، اس کا ادب کرے، قیامت والے دن شہیدوں کی صفوں سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور متقی میری آل کا احترام کرے گا، بے ایمان میری آل سے بغض رکھے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اس آل سے بغض رکھا، اللہ کی قسم آج ان کا نام لینے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یزید کتنا بڑا حکمران تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمن آل رسول تھا۔ آج اس کی قبر کا بھی نشان اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کی زبان پر امام پاک کا نام تو زندہ ہے، اور قیامت کی صبح تک امام کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن یزید کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، اور نہ اس کی آل بچی نہ اس کی اولاد بچی، کیونکہ جسے خود رب العالمین عزت دینا چاہے اسے دنیا کے اندر کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے مولانا عزت دے اسے دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے اس گھرانے کا احترام کرنا ہے۔
حضرت مولانا روم رحمتullah علیہ کی آخری بات سنانا چاہتا ہوں کہ بخارا شہر کے اندر ایک سید زادی بیوہ ہوگی، گھر کے اندر غربت آ گئی، بہت سارے معاملات سے پریشان ہو کر الجھ گئی۔ اس علاقے میں ایک بہت بڑا جاگیردار تھا لیکن تھا مسلمان، اس کے دروازے پر گئی اور جا کر کچھ سوال کیا کہ میں سید ہوں، سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، گھرانہ بطول کی شہزادی ہوں، لیکن گھر کے اندر کچھ کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید زادی ہو؟ بس وہ خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی سی آگے گئی، اسی شہر کے اندر ایک مجوسی تھا جو آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کا دروازہ بجایا اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، میری رگوں میں خون رسول ہے، میرے بچے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں۔ اس آگ کے پجاری نے اپنے نوکر چاکروں کو کہا کہ گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے گھر میں پہنچا دو، اس کے گھر کے اندر اس کے بچوں کو پانی، لنگر، جو کچھ بھی میرے گھر میں ہے سب کچھ اس کے گھر میں پہنچا دو۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ جب اس شخص نے، آگ کے پجاری نے سب لنگر اس کے گھر میں پہنچا دیا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑی عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت کے اندر جنت ہے اور اس جنت کے اندر کائنات کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک ساتھی محل ہے، بہت بڑا محل، بہت خوبصورت محل ہے۔ اور وہ شخص نے جب دیکھا، نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محل کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری شہزادی کی خدمت کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آقا میں نے تو کچھ بھی خدمت نہیں کی، حضور اگر آپ اتنے شفیق اور رحم دل ہیں، اتنے رعوف، اتنے شفقت والے ہیں تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیں۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہوگا اور جنت کا ٹکٹ دینا مصطفیٰ کا کام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا خواب کے اندر۔ اب وہ مسلمان، وہ بھی جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ جنت ہے، سامنے حضور تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ جس نے میری آل کا احترام کیا ہے یہ اس کا محل ہے۔ اور ساتھ ہی پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، متقی ہوں، نیک ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ حیرت میں کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ آقا میں کلمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہارے کلموں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ جب تیرے در پر میری آل آئی تھی اور تو نے میری آل سے کہا تھا کہ کیا ثبوت ہے کہ تو خاندان مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تو نے یہ ثبوت مانگا تھا کہ تو نے اس سے دلیل مانگی تھی، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، یہ جنت کا محل اس کا ہے جس نے بغیر دلیل کے میری شہزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، سید کی تو اپنی ایک شان ہے، سید کی تو اپنی ایک پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے، لوگ آپ کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، پالکی اٹھانے والوں میں کہ سید بھی تھا، تو اعلیٰ حضرت ابھی چند قدم چلے، آپ نے حکم دیا کہ نیچے رکھ دو۔ جب نیچے رکھا تو آپ نے واری واری چاروں کے جسم کو سونگا، جو ان میں سید زادہ تھا، آل رسول کے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، آپ نے اس کے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور اپنی دستار اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ سید زادے تو نے کیا کر دیا؟
क़यामत के दिन मैं तेरे नाने को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस सैयदजादे ने कहा कि हुजूर मजदूरी करने आया हूँ, अपनी ज़ात बताने नहीं आया। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि मुझे इन मजदूरियों की ज़रूरत नहीं है, मेरी ख्वाहिश और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मैं तुम्हारे कंधों पर बैठा था इसी तरह तुम मेरी जगह पर बैठो और इमाम अहले सुन्नत तुम्हें उठाकर चले। मैं यही समझूंगा कि मेरी जिंदगी की सारी इबादत एक तरफ है और सैयद को उठाना एक तरफ है। यही मेरी इबादत, यही मेरी रियाजत, यही मेरा अदब का तकाजा होगा। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। तो मेरे भाइयों, हमेशा सैयद का एहतराम किया करो, सादात का अदब किया करो, इनको कंड ना करो, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनकी तौकीर करो, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है और खालिक ने कुरान करीम में भी फरमाया है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। खालिक ने फरमाया कि लोगों, मैंने तुम्हें नमाज का तरीका बताया, कोई उजरत नहीं मांगी। हज पढ़ने का तरीका बताया, कोई उजरत नहीं मांगी। ज़कात देने का तरीका सिखाया, कोई उजरत नहीं मांगी। रोजे रखने का तरीका बताया, कोई उजरत नहीं मांगी। इबादत और रियाजत करने का तरीका बताया, लेकिन आज तक मैंने तुमसे कोई उजरत नहीं तलब की। लेकिन मेरा हुक्म और मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम इन तमाम चीज़ों के बदल में और इन तमाम चीज़ों के इवज़ मेरी आल का एहतराम किया करो, मेरी आल से मवद्दत किया करो, मेरी आल से प्यार किया करो। और यकीनन आले रसूल से प्यार करना हमारा ईमान है और सब कुछ इसी घराने की वजह से हमें मिला है, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत वाले दिन भी। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जब सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका हक महर मुकर्रर हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा की शहज़ादी कहने लगी कि आका, मेरी ख्वाहिश है मुझे हक महर के बदले में मुझे हक महर न दिया जाए, बल्कि मेरे रब के दरबार में मेरा पैगाम ये दे दें कि क़यामत वाले दिन मेरे बाबा की उम्मत के गुनाहों को माफ़ी दे दी जाए, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दिया जाए। बस यही मेरा हक महर होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।